دل مستر قسط نمبر 13 لیٹس اسٹارٹ۔ حال گھڑی رات کے 1 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ محتشم ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ نبیہہ نے سر سے سر اٹھا کر وال کلاک کی طرف دیکھا اور اس کے ایک پر جاتی سوئیاں دیکھتی وہ پھر سے سجدے میں گر کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ یا میرے مالک، وہ جہاں کہیں بھی ہو، خیریت سے ہو، وہ شخص میرا سب کچھ ہے میرے مولا، مجھے بہت عزیز ہے وہ، اپنے محبوب محمد کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو سلامت رکھنا۔ میں جانتی ہوں میرے مالک، میں پچھلے 5 سال سے تیری ناشکری کرتی آ رہی ہوں، میری ناشکری اور نافرمانیوں کو معاف فرما دے، مجھے مزید کسی آزمائش میں مت ڈال میرے مالک، میرے پاس محتشم کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے وہ شخص مت چھیننا، مجھے معاف فرما دے، میری غلطیوں کو درگزر فرما میرے مالک، تو نے مجھے اس دنیا کے بہترین انسان سے نوازا تھا اور میں ماضی کے غم کو سینے سے لگائے خود سمیت اس شخص کی دل آزاری کرتی رہی، اس کی بیوی ہو کر بھی خود کو ماضی کے بھنور میں پھنسائے زندگی اتنے قیمتی سال ضائع کر دیے۔ اگر مجھ سے کچھ لیا گیا تھا تو بدلے میں بہتر سے بہترین دیا بھی تو گیا تھا، میں کیوں نہ سمجھ گئی پہلے؟ اب اگر سمجھ گئی ہوں تو میرے مولا مجھ سے وہ شخص مت چھیننا جو میری زندگی کا سبب ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں میرے مالک، وہ میرا محرم ہے، میرا ہمراز، میرا شوہر، میرا سب کچھ ہے وہ شخص، پلیز اللہ جی، وہ جہاں کہیں بھی ہو جلد سے جلد۔ اس پرسوس سی خاموشی میں فون کی بجتی گھنٹی نے نبیہہ کی دعا کے بیچ میں خلل ڈالا تھا۔ وہ جیسے اٹھ کر دوپٹے سے آنکھیں پوچھتی جلدی سے ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھی۔ ہیلو، ریسیور کان سے لگا کپ کاتی آواز میں ہیلو کیا۔ نبیہہ دوسری طرف سے جانی پہچانی آواز سن کر نبیہہ کی جان میں جان آئی۔ جی معیز بھائی، میں نبیہہ۔ نبیہہ، میں نے ڈرائیور بھیجا ہے، تم جلدی سے ہاسپٹل پہنچو۔ ہاسپٹل؟ وہ ناسمجھی اور خوف سے بڑبڑائی۔ لفظ ہاسپٹل نے اس کی روح سمیت آدھی جان کھینچ لی تھی۔ ہاں ہاسپٹل، کون ہے وہاں؟ نبیہہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی دوسری طرف سے کال بند کر دی گئی۔ نہیں محتشم، وہ ریسیور رکھتی ہوئی زمین پر بیٹھتی گئی۔ محتشم، آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، وہ کیوں پھر کیوں نہیں؟ محتشم، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، آپ کو خدا کا واسطہ ہے محتشم، مجھے پھر سے ان ظالم لوگوں میں اکیلا مت چھوڑیے گا، پلیز محتشم، مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی زمین پر ہی سجدے کی حالت میں جھکتی چلی گئی اور پھر سے اس دو جہاں کے والی، اس مالک کائنات سے گڑ گڑا کر اپنے لیے معافی اور محتشم کا تعمر ساتھ مانگنے لگی۔ الہان نے جب 6 فٹ پات کے ساتھ گرے وجود کو سیدھا کیا تو محتشم ابراہیم کے خون میں لت پت چہرے کو دیکھ کر شوق تھا، پھر جیسے ہی اس کے حواس ٹھکانے آئے تو وہ فوراً محتشم کے زخمی وجود کو لیے ہاسپٹل پہنچا۔ اس کے پاس نبیہہ کا 5 سال پرانا سیل نمبر تھا جسے اس نے ٹرائی کیا مگر وہ نمبر بند تھا، شاید وہ نمبر بدل چکی ہے۔ الہان نے بڑبڑاتے ہوئے عباسی ہاؤس کا نمبر ملایا۔ تیسری بیل پر کسی ملازمہ نے فون اٹھایا اور الہان کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ رانا عباسی کچھ دن پہلے ہی اپنے بیٹوں سے ملنے امریکہ گئی ہے جو وہاں زیر تعلیم تھے۔ سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے الہان نے ملازمہ سے ہی ابراہیم ولا کا نمبر لیا اور کال ملا کر وہاں کے مکینوں کو محتشم کے ایکسیڈنٹ کا بتایا۔ محتشم ابراہیم کے گھر والوں کو مطلع کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ اس طوفانی رات میں کوئی نہیں جان پایا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، مگر اس کا دل اسے وہاں سے جانے پر راضی نہ تھا۔ کہیں نہ کہیں دل کے اندر، بہت اندر گہرائی میں اسے ایک نظر دیکھنے کی خواہش موجود تھی، وہ جو کبھی جسم و جاں کا حصہ رہ چکی تھی، جسے وہ اپنی زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی کہتا تھا، مگر وہ غلط تھا۔ جب ان کی خوشگوار زندگی میں گرم ہوا کے تھپیڑے چلے تو اپنی زندگی میں آنے والی اس پہلی لڑکی کو اس گرم روم میں اکیلا کر گیا تھا۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی تو تھی مگر آخری نہیں، خود ہی محبت کا دعویٰ کر کے خود ہی بے وفائی کر گیا تھا۔ کس قدر ظلم کیا تھا اس نے اس معصوم بے گناہ لڑکی پر، جس کی پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ آج اتنے سال بعد پھر سے الہان ملک نبیہہ عباسی کی زندگی برباد کرنے والا تھا کیا؟ یہ خوفناک سا سوال اپنے پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ ماضی نبیہہ پہلے صرف ریزرو تھی مگر اب عدم بیزار ہوتی جا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں سارا دن بند نہ جانے کیا کرتی، کیا سوچتی رہتی تھی۔ رانا نے اسے اس فیز سے نکالنے کے لیے وہ سب کیا تھا جو وہ کر سکتی تھی مگر نبیہہ کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ جب ہاشم عباسی کو میت کو گھر لایا گیا تھا تو وہ پتھر کی ہو چکی تھی اور اب 5 ماہ گزر جانے کے بعد بھی وہ پتھر موم نہیں ہوا تھا۔ جہاں کہیں 2 لوگ اس کے پاس آ کے بیٹھتے وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی، یوں جیسے وہ لوگ اچھوت ہوں یا پھر وہ خود۔ رانا بہت سے سائیکیٹرسٹ سے نبیہہ کے کیس کو ڈسکس کر چکی تھی مگر پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے وہ اسے کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں لے جا پائی تھی، مگر 1-2 کو وہ گھر بلا چکی تھی پر ان سٹنگز کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑا تھا نبیہہ کی کنڈیشن پر۔
جہاں اکثر ڈاکٹرز نے اس کی خاموشی کو اس کے لیے نقصان دہ قرار دیا تھا، وہیں کچھ سائیکیٹرسٹ نے رانا کو نبیہ کی دوسری شادی کا مشورہ دیا تھا۔ رانا خود کو کسی کٹہرے میں لٹکا ہوا محسوس کر رہی تھی، جہاں ماضی میں نبیہ سے اسی کوئی جذباتی وابستگی نہیں تھی، وہیں اب وہ اسے عزیز سی ہو گئی تھی۔ وہ بارہا نبیہ کی دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچ چکی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا شخص کہاں سے ڈھونڈے جو قابل بھروسہ ہو، جس کے حوالے وہ نبیہ کے ٹوٹے بکھرے وجود کو کر سکے، جو اپنا مان اور محبت دے کر اسے پرانی نبیہ بنا دے، جو بولتی تھی تو اپنے سامنے کھڑے بندے کی بولتی بند کروا دیا کرتی تھی، اور اب اگر کوئی اسے دیکھتا تو کبھی یقین نہ کرتا کہ وہ اتنا بولتی بھی ہوگی کبھی۔ رانا ایک دو لوگوں سے کہہ چکی تھی، مگر فی الوقت کوئی رسپانس نہیں ملا تھا اس سلسلے میں۔ آج نہ جانے کتنے دن بعد وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹیرس پر آئی تھی۔ رانا لان میں تھی جب اس نے ٹیرس پر نبیہ کو کھڑے پایا۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھتی نبیہ کے پاس چلی آئی۔ ہیلو پریٹی گرل، کیسی ہو؟ رانا نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے خوشگواری سے پوچھا۔ نبیہ بنا جواب دیے ناک کی سیدھ میں نہ جانے کیا ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ رانا نے ایک نظر اس کے پتھریلے چہرے پر ڈالی اور پلٹ کر وہاں موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ اکثر نبیہ کے پاس بیٹھ کر بہت سی باتیں کرتی تھی، مگر نبیہ کی طرف سے کوئی بھی جواب نہ پا کر وہ دل برداشتہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب بھی وقت ملتا وہ تحمل سے یہ سب جاری رکھتی۔ اب بھی وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی، نبیہ کو بولنے پر اکسا رہی تھی، مگر نبیہ اسی طرح گرل کے ساتھ لگی رانا کی طرف پشت کیے کھڑی دور خلا میں دیکھتی جا رہی تھی۔ چند ایک باتوں کے بعد رانا خاموش ہوئی تو اس کا سیل بجا۔ کال اوکے کر کے چند منٹ بات کرنے کے بعد اس نے کال بند کر دی۔ نبیہ ابھی بھی اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑی تھی۔ محتشم کا فون تھا، کہہ رہا تھا آج وہ ڈنر ہمارے ساتھ کرے گا، کل لاہور سے آیا تھا۔ ان کے ذکر پر نبیہ کے ساکت اور پتھریل تاثرات میں ذرا سی دڑاڑ پڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نبیہ، آج اس کی سالگرہ ہے اور آج وہ پورے 31 سال کا ہو گیا ہے۔ ہم سب بارہا اسے شادی کا کہہ چکے ہیں، پر محترم کو کوئی زمینی لڑکی پسند نہیں آتی، پتہ نہیں کس آسمانی حور کے انتظار میں بوڑھا ہو رہا ہے۔ رانا نے بڑی بہنوں کے انداز میں غصے اور فکر کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ دل پر نبیہ کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی سی ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ آج پھر بات کر کے دیکھتی ہوں، اس سے شاید مان جائے، پر امید نہیں ہے مجھے اس سے کسی اچھے جواب کی۔ اچھا تم بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گی، میں ذرا کک کو محتشم کی پسندیدہ ڈشز کا بنانے کا کہہ دوں۔ نبیہ کی مکمل خاموشی پر وہ مایوس سی اٹھ کر وہاں سے چلی آئی۔ محتشم ابراہیم، نبیہ کی ساکت لبوں نے آج نہ جانے کتنے دنوں بعد ہلکی سی جنبش کی تھی۔ تمہارے محتشم ابراہیم کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، تم ایک بد کردار لڑکی ہو، تم نے مجھے اور میری محبت کو دھوکہ دیا، تم ایک بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی ہو نبیہ، تم بد کردار ہو۔ اس کے کانوں میں الہان ملک کے فقرات پورے قہر کے ساتھ گونج رہے تھے، جس کے جواب میں وہ پورا زور لگا کر باواز بلند چلائی، ہاں میں ہوں بد کردار، میں بد کردار ہوں الہان ملک، تم نے صحیح پہچانا مجھے، میں بد کردار ہوں۔ بلند آواز سے چیختی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ رانا سمیت تمام ملازمین نبیہ کی آواز سن کر اوپر بھاگے تھے، مگر ان سب کے نبیہ تک پہنچنے سے پہلے وہ اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر چکی تھی۔ نبیہ نبیہ دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے نبیہ، دروازہ کھولو بیٹا، رانا مسلسل دستک دیتی اسے پکار رہی تھی، مگر نبیہ عباسی نے دروازہ نہیں کھولنا تو نہیں کھولا۔ چند منٹ بعد وہ تھک ہار کر واپس مڑ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر محتشم ابراہیم کی پسند کی تمام ڈش موجود تھی، جنہیں دیکھ کر اس کی خوشی اور بھوک دونوں چمک اٹھی تھی۔ بہن ہو تو آپ سی، ورنہ بے شک نہ ہی ہو۔ وہ رانا کے ہاتھ کا بوسہ لیتا مکھن لگا رہا تھا۔ یوں تو خوب مکھن لگا لیتے ہو بہن کو، مگر بات نہیں مانتے کوئی بھی، یہ الزام غلط ہے، ساری باتیں تو مانتا ہوں آپ کی۔ وہ خفگی سے کہتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ والے بھی مان لو جو نہیں مان رہے اب تک، رانا مان سے کہتی اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھی۔ مان لوں گا وہ بھی وقت آنے پر، فی الحال آج کے دن میرا موڈ خراب مت کرے۔ کیوں اتنا الرجک رہتے ہو لڑکیوں سے بوسیم، تمہاری ایج میں معیز بھائی اور معاذ ایک ایک بچوں کے باپ بن چکے تھے، آپ کو فکر کس چیز کی ہے، میری شادی نہ ہونے کی یا پھر ابھی تک باپ نہ بننے کی؟ وہ سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا کتلا منہ میں رکھ کر بدمزہ سا بولا، شادی کرو گے تو ہی باپ بنو گے نا؟ رانا چڑ کر بولی، آج کل سب کچھ ممکن ہے ڈیئر سس۔ وہ آنکھ دبا کہتا، رانا کو تپ آ گیا، انتہائی فضول انسان ہو، تم سے بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ایگزیکٹلی، اور آپ کا وقت بہت قیمتی ہے میں جانتا ہوں، اس لیے چھوڑیں اس ٹاپک کو اور اچھے میزبانوں کی طرح کھانا سرو کریں۔ آپ کی بچہ پارٹی کدھر ہے؟ بڑی جلدی خیال آ گیا میری بچہ پارٹی کا، رانا نے دانت پیس کر اسے بریانی کی ڈش پاس کی۔ آ تو گیا، مگر آپ کے بے مروت بچوں کو خیال نہیں آیا کہ ان کا بھی کوئی رشتہ دار آیا بیٹھا ہے؟ موسیٰ اور ہارون اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ مری گئے ہیں، بہت مشکلوں سے راضی کر کے بھیجا دونوں کو، ہاشم کے بعد بہت ریزروڈ ہو گئے ہیں دونوں۔ رانا اداس سی بولی، آپ فکر مت کریں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب امی گئی تھی تو ہم سب تو موسیٰ اور ہارون سے بھی زیادہ چھوٹے تھے، اور پھر ابو بھی بیچ راہ میں چھوڑ گئے تھے ہمیں، صبر آ ہی گیا تھا، وقت کے ساتھ ان دونوں کو بھی آ جائے گا۔
وہ یاسیت سے کہتا پلیٹ میں چمچ گھما رہا تھا۔ رانا نے ایک نظر موسم کے اداس چہرے کو دیکھا اور فوراً سے اپنی چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اسے باتوں میں لگا کھانا سرو کرنے لگی۔ وہ آج کے اہم دن اپنے لاڈلے بھائی کو ہرگز اداس کرنا نہیں چاہتی تھی۔ نبیہا نے سے علیحدگی کے بعد ملک سلطان نے زور زبردستی کر کے الہان ملک کو لندن بھیجا تھا سمر کے پاس، تاکہ وہ اس تکلیف دہ فیز سے باہر آ جائے جو تکلیف نبیہا کے جانے کے بعد الہان ملک کے چہرے کا مستقل حصہ بن چکی تھی۔ ایک ہی دن میں نبیہا باسی پر دو قیامتیں ٹوٹی تھی۔ ایک الہان ملک نے اسے طلاق یافتہ کر دیا تھا اور دوسرا قدرت نے اسے یتیم۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پچھتا ہرگز نہیں رہا تھا، مگر نبیہا کے لیے ہمدردی اور افسوس ضرور محسوس ہو رہا تھا۔ انہی حالات کو دیکھتے ہوئے ملک صاحب نے اسے لندن بھجوا دیا تھا۔ سمر کی نند عبیرہ جبران کو جب الہان ملک کی سپریشن اس کے سمر کے پاس جانے کا پتہ چلا تو وہ بھی فوراً لندن پہنچ گئی تھی اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر، جہاں وہ بہت خوش تھی الہان کی سپریشن سے۔ وہیں الہان کی اجڑی حالت دیکھ کر دل محسوس کر رہ گئی تھی، مگر وہ دل میں عہد کر چکی تھی الہان ملک کو واپس زندگی کی طرف لانے کی اور پھر اس کی زندگی میں شامل ہونے کی۔ اس مقصد کی شروعات اس نے الہان ملک کو کمپنی دینے سے شروع کی تھی اور پھر سمر کے تھرو وہ الہان کی پسند ناپسند سے آگاہ ہوتی بہت آگے بڑھتی گئی۔ جہاں الہان عبیرہ جبران کی طرف سے ان التفات پر حیران و پریشان تھا، وہیں سمر عبیرہ کا الہان میں انٹرسٹ دیکھ کر بہت کچھ سمجھ چکی تھی۔ نہ صرف سمجھی تھی بلکہ اس پر عمل درآمد کا بھی سوچ چکی تھی، مگر ابھی نہیں، کچھ وقت گزرنے کے جانے کے بعد۔ ڈنر کے بعد رانا اور موسم لاؤنج میں بیٹھے کافی پی رہے تھے جب رانا نے اس سے ملک سلطان سے ہوئی ملاقات کے بارے میں پوچھا۔ میں نے منع کیا تھا موسم، تم ان لوگوں سے کسی بھی سلسلے میں نہیں ملو گے، تو پھر کل کیوں گئے تم ان کی طرف؟ تم جانتے تو ہو وہ لوگ کس قدر چیپ ثابت ہوئے، پھر بھی تم میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں ان کی طرف، اسی سے آگاہ کرنے گیا تھا انہیں۔ موسم لاپرواہی سے کہتا کافی کا سپ لینے لگا۔ کون سے حساب؟ رانا نے سوالیہ بھویں اٹھائیں۔ ابھی نہیں، پہلے ان حسابوں کو بے باک کر لوں، اس کے بعد بتاؤں گا۔ پلیز محتشم، وہ کرپٹ لوگ ہیں، ان کے ساتھ نبیہا والے معاملات میں الجھنا جو ہو چکا وہ غلط تھا، مگر اب ان کی طرف سے سب کا کچھ مداوع نہیں ہو سکتا۔ مداوع ادا نہیں ہو سکتا تو کیا ہوا؟ کفارہ تو ادا ہو سکتا ہے نا؟ کیا مطلب؟ مطلب پھر کبھی سمجھاؤں گا، فی الوقت مجھے اجازت دے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ گھڑی دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج رک جاؤ یہیں، مجھے کچھ ضروری میلز کرنی ہے، لیپ ٹاپ گھر ہے، اس لیے رکنے کے لیے معذرت۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کہتا رانا کی طرف آیا۔ میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اس نے پیار سے بہن کو ساتھ لگا کر کہا اور جھک کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ اسے اپنی بہن بہت عزیز تھی، جو اس کی بہن کے علاوہ ماں بھی تھی، جس نے ماں کے جانے کے بعد اپنے چھوٹے بھائیوں معاذ موسم کا بالکل ایک ماں کی طرح خیال رکھا تھا۔ حالانکہ وہ خود کچھ خاص بڑی نہیں تھی ان سے، پھر بھی ان کی ماں جیسی تھی۔ کہتے ہیں بڑی بہن ماں سی ہوتی ہے، اسی لحاظ سے موسم اپنی ماں سے بہت سی محبت کرتا تھا۔ خوش رہو ہمیشہ، رانا نے مسکراتے ہوئے اس کے بال بکھیر کر دعا دی۔ خوش رکھنے والی آئے گی تو خوش رہوں گا نا؟ وہ شرارت سے بولا۔ تو منع کون کر رہا ہے لانے کو؟ لے آؤ خوش رکھنے والی کو، ہم تو منتظر ہیں۔ رانا فٹ سے بولی۔ منتظر ہی رہیے گا، فی الحال میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی کی بہن بیٹی بگانے کا۔ بہت بدتمیز ہو تم کی بات پر رانا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ بیگم صاحبہ، ہارون بابا کا فون ہے، وہ آپ سے بات کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ ہاں میں کرتی ہوں اسے فون، آپ جا کر بات کریں، میں چلتا ہوں، میری طرف سے پیار دیجیے گا دونوں کو۔ ہوں، رانا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ محتشم خدا حافظ کہتا ایک بے قرار سی نظر سینیوں کے آخری زینے کو دیکھتا باہر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ زینہ جہاں وہ پری زاد اسے اپنا قیدی بنا گئی تھی۔ رانا محتشم کے اوجل ہوتے ہی فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گیا۔ محتشم ابراہیم، وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جب اپنے نام کی پکار پر وہ اپنے ہاتھ سمیت خود بھی ساکت ہو گیا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد اسے یہ آواز سنائی دی تھی، جس آواز پر وہ نہ رکنا چاہتا اور نہ پلٹنا، مگر پھر بھی اس پکار پر ہر بار رکتا بھی تھا اور پلٹتا بھی تھا۔ محتشم ٹرانس کی کیفیت میں آواز کی سمت پلٹا تھا اور اپنے سامنے اسی پری زاد اجڑی اور الجھی حالت میں دیکھ کر اندر تک ہرٹ ہوا تھا۔ مانا کہ وہ کبھی بھی بہت بن سنور کر نہیں رہتی تھی، مگر کبھی اس طرح بکھری بھی تو نہیں تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اپنے دید کی پیاس بجھا رہا جب نبیہا دو قدم مزید آگے ہوئی۔ میں نبیہا عباسی، نبیہا نے ٹکتے محتشم کی نظروں میں حیرانی دیکھ کر اپنا تعارف کروایا۔ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ کیسی ہیں آپ؟ پتہ نہیں، اس کے جواب میں چھپی تکلیف محتشم کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے محتشم ابراہیم، وہ اپنے مخصوص انداز محتشم کو محتشم ابراہیم کہہ کر بولی تھی، مگر لہجے میں اب پہلے سی کھنک اور رعب مفقود تھا۔
جی کرے، میں سن رہا ہوں۔ مجھ سے شادی کریں گے؟ نبیہہ نے بنا کوئی تمہید باندھے سیدھے سے بات کہہ دی تھی۔ محتشم کی جھکی نظریں ایک دم سے اٹھی تھی۔ محتشم کی نظروں میں حیرت دیکھ کر وہ 2 قدم مزید پاس آئی تھی۔ میں آپ کی ہاں یا نا کی منتظر رہوں گی، وہ بے خوفی سے کہتی واپس اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ محتشم بت بنا اس کے فکرے کے حصار میں ڈوبا کھڑا تھا جب اس کے سیل کی بجتی ٹون نے اسے ہوش میں لا پٹکا۔ ناسمجھی سے کولڈ اسنیک کر کے وہ گاڑی میں بیٹھا اور عباسی ہاؤس سے نکلتا چلا گیا۔ وہ نبیہہ عباسی تھی، سنبل عباسی نہیں، جو خود پر لگے بدکرداری کے دھبے کو جھوٹا ثابت نہیں کر پائی تھی اور موت کو گلے لگا کر اس الزام کو سچ ثابت کر گئی تھی۔ وہ نبیہہ عباسی تھی، سنبل عباسی کی بیٹی، جسے اپنی ماں کی طرح خود پر لگے بدکرداری کے جھوٹے الزام کو جھوٹ ثابت نہیں کرنا تھا بلکہ اس الزام کو سچ ثابت کرنا تھا، مگر اس کے لیے اس نے سنبل عباسی کی طرح موت کو گلے نہیں لگایا تھا بلکہ زندہ رہ کر اس شخص سے شادی کر کے سچ ثابت کرنا تھا جس کے ساتھ اس کے پاک وجود نتھی کیا گیا تھا۔ کچھ فیصلے مشکل ضرور ہوتے ہیں لیکن کرنے پڑتے ہیں، اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑنے، پھر پل پل مرنا نہیں پڑتا۔ سکون سا اندر بھر جاتا ہے یہ سوچ کر کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی سوچ کر، بہت سوچ کر فیصلہ کر چکی تھی، اور یہی اس کا انتقام تھا الہان ملک سے۔